حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2968 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اس کی نماز درست ہے۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم پارہ نمبر 24 اور سورت ہے المؤمن آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تم جدھر منہ پھیرو، معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 3 کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔